امام کی خدمت میں ایک شخص آیا. امام تقی کا ایک لقب ہے امام جواد. جواد کہا جاتا ہے بہت بخشنے والے کو, بہت دینے والے کو. بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک بخیل, دوسرا لئیم, تیسرا سخی, چوتھا جواد. فرمایا بخیل کون ہے؟ کہ بخیل وہ ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. بات پہنچ رہی ہے؟ بخیل کون ہے؟ خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. کہ اس سے بھی ایک بدتر انسان ہے جو لئیم ہے, جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا. پھر فرمایا ایک تیسرا شخص ہے جو سخی ہے, جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور پھر فرمایا ایک چوتھا شخص ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دنیا کو کھلاتا. اسے جواد کہا جاتا ہے. اسے جواد کہا جاتا ہے کہ جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے. امام جواد کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سوال عرض کیا, اور یہ طریقہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب معصومین کی خدمت میں جائیں تو اسی طریقے سے ہم سوال کریں کہ مولا آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے. خدا کے سامنے بھی انسان جائے تو اسی طریقے سے کہ اے خدا تو اپنے قدرت اور جلالت کے مطابق ہمیں عطا فرما. ہم جب بھی مانگیں گے محدود مانگیں گے, مختصر سا مانگیں گے, خدا کو ہم خدا ہی کا واسطہ دے کر مانگیں گے تو وہ بہت عطا کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس روایت کے اندر ایک عجیب جواب دیا امام نے. جب اس نے بھی آ کر امام سے کہا کہ مولا آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرمائیے, امام نے فرمایا میں دے ہی نہیں سکتا. اس نے عرض کیا کہ مولا کیوں نہیں دے سکتے؟ اب امام نے ایک ایسا جملہ شاہ فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق ادا کروں. ہماری شان ایسی ہے کہ جو رحمت للعالمین کی شان تھی. اگر تو ہم سے ہماری شان کے مطابق مانگے گا تو ہم زمین و آسمان تجھے دے دیں گے. لیکن اس دنیا میں رہ کر تو نے ہم سے جو مانگا ہے کہ تو آپ اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیے, ہم دے اس لیے نہیں سکتے کیونکہ دنیا محدود ہے. عرض کرنے لگا پھر مولا میں کس طریقے سے آپ سے مانگوں؟ امام نے فرمایا اس طریقے سے مانگ کہ مولا مجھے میری اوقات کے مطابق عطا فرمائیے. تو پھر عرض کیا مولا کی خدمت میں مولا آپ مجھے میری حیثیت میری اوقات کے مطابق عطا فرمائیے. تو امام نے اسے 300 دینار دے دیے. تو مانگنے کے اندر بھی یہ ذہن میں رہے کہ معصومی دینے پر آئے سب کچھ انسان کو دے سکتے ہیں, لیکن دنیا محدود ہے. دنیا کے اندر ایک سسٹم موجود ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے پڑوسی کا نقصان ہوتا ہے. ہمارا تو یہاں کراچی والوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اندرون سندھ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے ہمیں حکومت وقت کے اوپر کہ انہوں نے اتنا انتظام نہیں کیا کہ رحمت الہی برسے تو وہ زمین پر برسنے کے بعد رحمت ہی بنے, زحمت نہ بن جائے. عجیب بات ہے, رحمت الہی برس رہی ہے, لوگوں کی فصلیں اگ رہی ہیں اور ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں. بلوچستان میں دیکھیے آج حالات بڑے سنگین ہیں. اب میں درخواست کروں گا یہاں کے مومنین سے, نوجوانوں سے کہ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر, بلوچستان میں بھی جا کر کام کریں. اس کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انسان کی مدد ہوگی, دوسرا محرم کے مہینے کے اندر پیغام امام حسین بھی پہنچ جائے گا.